نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ جو بھی یہاں پر آیا ہے، جو بھی یہاں پہ آیا ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو۔ اللہ نے صاف طور پہ قرآن مقدس میں یہ اعلان فرما دیا کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جس کے پاس حرکت کرنے کی طاقت ہو، جس کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کی طاقت ہو، اسے موت کا مزہ ایک دن چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی مخلوقات میں سے سب سے بہتر اگر کسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو ہم اور آپ انسان کو پیدا فرمایا، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ انسانوں کو چاہیے کہ نیک عمل کریں، صحیح اعمال کریں۔ جب ہمارا آپ صحیح عمل کریں گے تو میرا یقین کہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور جب میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو میرا عقیدہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ایمان پہ ہوگا تو جب قبر میں ہم جائیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے کہ سیرت بتا رہی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیثوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پیش کیا کرو، سلام پیش کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو نا، جب تم سلام پڑھتے ہو نا، تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گاؤں سے حج کرنے کے لیے پیدل چلا، میں اپنے گاؤں سے حج کرنے کے لیے پیدل چلا۔ جب میں اپنے قصبے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر سنسان بیابان جنگلی راستہ میں پہنچا، تو جب میں بیچوں بیچ جنگل کے پہنچا تو مجھے ایک شیر سے ملاقات ہوئی، اور وہ ایسا جنگلی شیر تھا کہ میں تنہا تھا اور میری ایک اونٹنی سواری تھی، میں اسی کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا۔ جب وہ شیر میرے قریب آنے لگا تو میرے دل میں موت کا خوف کا ڈر پیدا ہوا، موت کا ڈر پیدا ہوا۔ اس سنسان جنگل میں، اس سنسان بیابان جنگل میں اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیر قریب آ رہا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے ڈر سے زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ میں اب زندگی اور موت کے سامنے کھڑا ہوں، میں زندگی اور موت کے سامنے کھڑا ہوں۔ قسم خدا کے سفیان ثوری روایتوں میں بتاتے ہیں کہ جیسے ہی شیر جو ہے کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ آپ اپنے منہ کا، آپ اپنے پیٹ کا مجھے غذا بنا لے گا۔ قسم خدا کی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں نے اپنی زبان پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، مصطفیٰ کا نام لینا شروع کر دیا، مصطفیٰ کو جو ہے کہ المدد کر کے پکارنا شروع کر دیا۔ قسم خدا کی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک سفید
इमामे में, एक सफेद कपड़े में मलबूस एक बुजुर्ग जो है कि मेरे करीब आते आ रहे हैं, मेरे करीब आते आ रहे हैं। मैंने उस बुजुर्ग को देखा जिसके जो है कि चेहरा इतना खूबसूरत था, जिसका जो है कि चांद जो है कि वो चेहरे के सामने फेल होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पे दाढ़ी जो है कि इतनी खूबसूरत थी, जिससे पता चल रहा था कि नूर की शुआएं फूट रही है। कसम खुदा की मेरे पास जब वो बुजुर्ग आए, मंजिल की तरफ वापस पलट गया और कसम खुदा में सफेद कपड़े में मलबूस होकर आए तो मुझे हाथ देकर, जब मैं जमीन पे गिरा था तो मुझे हाथ देकर उठाए भी, जमीन से उठाए भी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उस बुजुर्ग से जाते जाते पूछ दिया, हे अल्लाह के बंदे ये तो बताइए क्या आने वाले कौन है? कभी आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मैंने आपको देखा नहीं है, कभी आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। कसम खुदा की वो सफेद इमामे में, सफेद कपड़े में मलबूस होकर आने वाले बुजुर्ग कहते हैं, ए सुफियान सौरी तू मुझे नहीं जानता है, तू मुझे नहीं जानता है। सुफियान सौरी कहने लगे, ए बुजुर्ग मैं नहीं जानता हूँ, आप अपना इस्माइल मुबारक बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, अपना पता बता दीजिए, ताकि जब सुफियान सौरी हज करके वापस अपने गाँव लौटे तो सबसे पहले तुमसे मुलाकात करे, सबसे पहले तुमसे मुलाकात करे। कसम खुदा की वो सफेद इमामे में, सफेद कपड़े में मलबूस जो बुजुर्ग थे जाते जाते फरमा दिए, ऐ सुफियान सौरी जिसकी बारगाह में तुम दुरूद शरीफ पढ़ते थे ना, जिसकी बारगाह में तुम सलातो सलाम पढ़ते थे ना, और मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो। पता क्या चलता है कि जब कोई मुस्तफा का गुलाम, जब कोई मुस्तफा की उम्मती किसी मुश्किल काम में पड़ जाए तो उस उम्मती को चाहिए कि मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। इसलिए आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, एक मरहूम के हक में दुआए खैर करने के लिए आप आए हैं, इसलिए अपनी ज़बान से हमेशा कलमा शरीफ दुरूद शरीफ का वेद करते रहें। वक्त नहीं है इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपने